تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے لے کر 175 تک ہم پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 169 سے. Think not of those as dead who are killed in the way of Allah. ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے یعنی قتل ہوئے، ان کے بارے میں یہ مت سوچو کہ وہ ان کو یعنی وہ مر گئے، ایسا مت سوچو کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. نہیں، they are alive، وہ زندہ ہیں with their Lord، ان کے رب کے ساتھ. And they have provision، اور اللہ سے وہ اپنا رزق بھی پا رہے ہیں. اس لیے ان کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے اموات یعنی کہ موت ہو گئی، ایسا کبھی نہیں بولنا چاہیے. آیت نمبر 170 فرحین they rejoice، یعنی وہ لوگ جو ہے وہ تو خوشیاں منا رہے. they rejoice in what Allah has bestowed upon them of his bounty and rejoice for the sake of those who have not yet joined them. یعنی وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کے پاس جو کچھ بھی اللہ ان کو عطا کر رہا ہے اپنے نعمتوں میں سے اور اپنے فضل میں سے، اور وہ اس چیز کی بھی خوشی منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی مطلب ان کے ساتھ شامل ہوئے نہیں ہیں، یعنی مطلب ان کی شہادت ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جیسے وہ لوگ بھی ابھی جیسے جنگ ہے کر رہے ہیں، تو جن کی مطلب جی شہادت ہو گئی، جو شہید ہو گئے، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہ مطلب آئیں گے، یہ بھی آئیں گے. بٹ آر لیفٹ بیہائنڈ ناٹ یٹ مارٹرڈ دیٹ آن دیم نو فیئر شال کم نور شال دے گریو، کہ وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں جو ابھی شہید ہوئے نہیں ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، اس لیے کہ جو شہید ہے اس کے لیے دکھ منانے کا ہے ہی نہیں نا. پھر آیت نمبر 171 they rejoice in a grace and a bounty from Allah. وہ جو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمتوں میں. and that Allah will not waste the reward of the believers، اور اللہ جو ہے جو مومن ہے مومنوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا. آیت نمبر 172 those who answered the call of Allah and the messenger after being wounded، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا جبکہ وہ زخمی تھے. for those of them who did good deeds، اور وہ تھے جو محسنین تھے، جنہوں نے مطلب ان کے لیے حسنہ بڑھایا یہاں پر کہ للذین احسنوا، حسن حسنہ یہ سب جیسے گڈ کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی مطلب عمدہ جو گڈ ڈیڈس ہوتے ہیں اس کے لیے، کہ فار دوز آف دیم ہو ڈیڈ گڈ ڈیڈس اینڈ فیئرڈ اللہ دیر از اے گریٹ ریوارڈ. تو وہ جنہوں نے بہترین عمدہ اعمال کیے اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، تقوی ان میں تھا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر ہے آیت نمبر 173 those to whom the people said، وہ لوگ جن سے کچھ لوگوں نے یہ کہا verily the people have gathered against you therefore fear them، کہ ان لوگوں نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی کہ دیکھو بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے تمہارے خلاف یعنی جنگ کرنے کے لیے، تو تم ان سے ڈرو، بہت بڑا مجمع ہے، ان سے ڈرنا چاہیے تمہیں. بٹ اٹ اونلی انکریزڈ دیم ان فیتھ، مگر جو ان کی بات تھی اس نے ان کے ایمان کو اور بھی پختہ کر دیا، مضبوط اس کو بڑھایا. اور وہی ان لوگوں نے کہا and they said، تو انہوں نے اس کا جواب دیا اللہ is sufficient for us، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
and he is the best disposer of affairs. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے ہمارے معاملوں کے لیے. آیت نمبر 174. So they returned with grace and bounty from Allah. تو جب وہ گئے, جو وہ نکلے تھے جنگ کے لیے جس کو بدر صغرا کہا جاتا ہے, تو وہ گئے وہاں پر, لیکن جب وہ وہاں سے لوٹے تو وہ لوگ جو ان کو ڈرا رہے تھے تو وہ سوچو اس کا الٹ ہوا کہ وہ وہاں سے واپس جب لوٹے تو اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. No harm touched them. ان کو کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا. And they followed the pleasure of Allah. اور انہوں نے اللہ کی رضا جو تھی بس وہ اس کے پیچھے گئے, یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. And Allah is the owner of great bounty. اور اللہ تو اونر ہے, مالک ہے سارے بہت بڑے فضل کا. آیت نمبر 175. It is only shaitan that suggests you the fear of his friends. وہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا رہتا ہے اپنے دوستوں کے تعلق سے. شیطان کے دوست کون ہیں؟ شیطان کے ولی, اولیاء شیطان کے, وہ جو شیطانی حرکت کرتے ہیں اور جو شیطان کا کہنا مانتے ہیں. تو وہ دنیا کے اندر جن تو ہیں لیکن انس بھی ہیں, انسان بھی, اور وہ انسان وہ ہے جو شیطان کے اولیاء کے اندر ان کا شمار ہے. تو یہ جو شیطان ڈراتے ہیں وہ اپنے اولیاء سے ڈراتے ہیں. So fear them not but fear me. اللہ کہتا ہے ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. اصلی ڈرنا تو ہم کو اللہ سے چاہیے, شیطان سے کیا ڈرنا, شیطان کی تو باتوں میں آنا بھی نہیں چاہیے. If you are indeed believers, اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر مجھ سے ڈرو, اس سے مت ڈرو. Virtues of the martyrs. فضیلت شہادت کی. اللہ tells وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Think not of those as dead who are killed in the way of Allah. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, قتل ہوئے, ان کے لیے مت سوچو کہ وہ مردہ ہیں, مر گئے. نہیں, they are alive. نہیں, وہ تو زندہ ہے with their Lord, اپنے رب کے پاس. And they have provision. اور ان کے لیے رزق بھی ہے. Allah states that even though the martyrs were killed in this life, اللہ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ شہید جو ہیں اس دنیا کی زندگی کے حساب سے تو وہ قتل ہو گئے. Their souls are alive. ان کی روح, ان کی جو جان ہے وہ تو زندہ ہے. And receiving provisions in the dwelling of everlasting life. ہمیشگی والی جو زندگی ہے وہاں کے وہ رہواسی بھی ہیں اور وہاں وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کا رزق وہاں مہیا کیا جا رہا ہے. In his Sahih Muslim recorded that Masruq said, صحیح مسلم کے اندر ہے یہ ریکارڈ کیا, we asked Abdullah about this ayah. ہم نے عبداللہ سے پوچھا اس آیت کے بارے میں. He said, we asked the messenger of Allah the same question and he said. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنۃ حیث شاءت ثم تأوی الى تلک القنادیل. Their souls are inside green birds. جو شہید ہو گئے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ ایک ہرے پرندے, گرین کلر کے برڈز, یعنی ہرے جو پرندے ہیں ان کے اندر ہے. Inside green birds that have lamps. اور ان کے لیے قندیل, جو قنادیل ورڈ آ رہا ہے یہاں پر, قندیل بولتے ہیں نا, جو تو ایسے لیمپس جو ہوتے ہیں
وہ لیمپس کے اور دیٹ ہیو لیمپس اور ان کے لیمپس ہیں which are hanging below the throne of Allah. اور اللہ کے عرش کے نیچے وہ مطلب جیسے قندیل کیسے اوپر لٹکا دی جاتی ہے تو اس طرح سے وہ پورے سب طرف ہے اللہ کے عرش کے نیچے. And they wander about in paradise. اور وہ جہاں بھی ان کو جنت میں جانا ہے وہ جاتے ہیں wherever they wish. جہاں بھی ان کو جانا ہے. اب سوچو کہ جنت، پھر جنت کے ایک دم اوپر کا ٹاپ کا حصہ جو ہے جنت الفردوس، اس کے بعد اوپر آتا ہے اللہ کا عرش. اس عرش کے نیچے ہیں یہ گرین برڈز جو ایک لٹکے ہوئے لیمپس جو ہے اس میں. اینڈ دے وانڈر اباؤٹ ان پیراڈائز ویئر ایور دے وش. جہاں بھی ان کو جانا ہے وہ جنت میں گھومتے رہتے ہیں. دین دے ریٹرن ٹو دوز لیمپس. اور بعد میں وہ اپنے ان لیمپس میں آ جاتے ہیں. جیسے سمجھ لو جیسے برڈ کو پنجرے میں رکھتے ہیں تو یہاں پر ان کے لیے لیمپس ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ الطَّلَعَةَ فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا. اللہ looks at them and says, اللہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے Do you wish for anything? کیا تم کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ فقالو، تو وہ جواب دیتے ہیں اَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا. تو وہ کہتے ہیں they say what more could we wish for while we go wherever we wish in paradise. اس سے زیادہ ہم کیا خواہش کریں گے کہ جہاں بھی ہمارا دل چاہتا ہے ہم جنت میں جاتے ہیں. اب اس کے آگے پھر اللہ نے ان سے پوچھا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات. اللہ asked them this question thrice. اللہ نے یہ سیم سوال 3 مرتبہ پوچھا ان سے. فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَن يُتْرَكُوا مِنْ أَن يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّي نُرِيدُ أَن تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. اب اللہ نے 3 مرتبہ جب یہ سوال کیا Allah asked them this question thrice, and when they realize that he will keep asking them until they give an answer. پھر ان کو احساس ہوا کہ جب تک ہم جواب نہیں دیں گے اللہ ہم سے پوچھتا ہی رہے گا. تو تب انہوں نے جواب دیا they say, Oh Lord, we wish that our souls be returned to our bodies so that we are killed in your cause again. تب انہوں نے کہا کہ یا ربی ہم چاہتے ہیں ہماری روح کو ہمارے جسد میں یعنی ہمارے باڈی میں پھر سے لوٹا دے اور پھر ہم تیری راہ میں جنگ کریں اور اس میں مارے جائیں. تو ہم تیری راہ میں پھر سے مطلب شہید ہو کر آئیں. فَلَمَّا رَأَى أَن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا. Allah knew that they did not have any other wish. اللہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کی اور کوئی خواہش نہیں ہے. So they were left. پھر ان کو اللہ نے مطلب چھوڑ دیا. There are several other similar narrations from Anas and Abu Sa'id radiyallahu anhum. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ یعنی ایسے ہی اور بھی بہت سارے مطلب نریشنز ہیں یعنی جو اس طرح کی مطلب جو حدیث قدسی اور یہ سب ان کے پاس ہے مطلب ملتی جلتی. حضرت انس اور ابو سعید رضی اللہ عنہ ان کے پاس. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ انس سیڈ رضی اللہ عنہ دیٹ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من نفس تموت لها عند الله خیر یسرها ان ترجع الى الدنیا الا الشہید فانه یسره ان يرجع الى الدنیا فيقتل مرة اخرى لما يرى من فضل الشہادت. No soul that has a good standing with Allah and dies would wish to go back to the life of this world except for the martyr. کوئی بھی روح جس کا اللہ کے ساتھ بہت ہی اچھا مطلب رشتہ ہے
وہ نہیں یہ مطلب چاہے گا کہ مطلب اس کو دنیا کے اندر جو واپس جانے کی بات جو ہے، سوائے اس کے کہ اس کو دوبارہ شہادت اگر ملے تو، کیونکہ شہید ہونے کے بعد جو عزت اور مرتبہ اور جو سب کچھ ملتا ہے اس کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں. He would like to be returned to this life so that he could be martyred again. تو وہ پھر سے یعنی ان کو شہادت ملے، اس لیے وہ یہ دنیا میں آنا چاہیں گے، ورنہ ان کو اس دنیا میں آنے کا کوئی دل نہیں. For he tastes the honor achieved from martyrdom. تو جو شہادت کی وجہ سے ان کو جو مرتبہ اور عزت ملتی ہے اس کی وجہ سے. مسلم کلیکٹڈ دس حدیث، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے. In addition, Imam Ahmad rahimahullah recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے کہا لما أصيب إخوانكم بعهد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. یہ اتنی بڑی حدیث ہے. اس کا میننگ ہے when your brothers were killed in Uhud، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے وہ بھائی جو شہید ہوئے احد میں، اللہ placed their souls inside green birds that tend to the rivers of paradise and eat from its fruits. تو ان کی ارواحیں جو ہے، روح، ارواح اس کا پلورل ہے، ان کی ارواحیں جو ہے وہ ہرے پرندے میں ہیں، ہرے رنگ کے پرندوں میں جو جنت کی نہر کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں کے پھل کھاتے ہیں. They then return to golden lamps hanging in the shade of the throne. اور اللہ کے عرش کے سائے تلے جو سنہرے سونے کے جو قنادیل یا لیمپ جو ہے وہ جو وہاں لٹک رہے ہیں وہ اس کے اندر لوٹ کے آتے ہیں. When they tasted the delight of their food, drink and dwelling, they say، تو جب ان کو وہاں کی لذتیں ملتی ہیں، جو ان کو وہ لذتیں مطلب حاصل ہوتی ہیں، چکھتے ہیں وہ جس کو، کہ وہ ہے وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا اور وہاں کا رہنا، تو تب وہ یہ کہتے ہیں We wish that our brothers knew what Allah gave us. کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ پتا چلے کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے. So that they will not abandon jihad or warfare. تاکہ وہ کبھی بھی جہاد کو چھوڑے نہ، یا اللہ کی راہ میں جو بھی جنگ ہے اس کو کبھی بھی ترک نہ کرے. فقال اللہ عز وجل، تو کہا اللہ عز وجل نے، انا ابلغوہم عنکم، اللہ said I will convey the news for you. تو اللہ نے کہا ان سے کہ ٹھیک ہے میں یہ خبر ان تک پہنچا دوں گا. اللہ revealed these and the following آیت، تو اللہ نے یہ آیت اور اس کے علاوہ اور بھی جو آیتیں ہیں وہ نازل کیا تاکہ اس سے خبر مل جائے سب کو، کہ ان کی جو خواہش تھی کہ یہ بات ان کو ملے تو اللہ نے کہا میں پہنچا دوں گا. اب قرآن کے اندر ہم کو یہ آیت ملی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Think not of those as dead who are killed in the way of Allah. اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے ان کے لیے مت سمجھو کہ وہ مردہ ہیں، nay they are alive، وہ زندہ ہیں، with their Lord and they have provision. وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے پاس ہیں، زندہ ہیں اور وہاں سے اپنا رزق پا رہے ہیں. قتادہ الرابی and الدہق said that، انہوں نے کہا these ayat were revealed about the martyrs of Uhud
یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یہ احد کے جو شہید ہیں ان کے لیے. Abu Bakr ibn Marduvia recorded that Jabir bin Abdullah said. تو جابر بن عبداللہ وہی جو کمانڈر تھے آرچرز پہ اور وہ انصار تھے انصاری. انہوں نے کہا the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم looked at me one day and said, oh Jabir, why do I see you sad? کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب مجھے وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ او جابر میں تمہیں اتنا اداس کیوں دیکھتا ہوں. I said, تو انہوں نے جواب دیا, O messenger of Allah, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, my father was martyred and left behind deaths and children. کہ میرے جو فادر میرے والد جو ہیں وہ شہید ہوئے اور انہوں نے پیچھے چھوڑا قرضہ بھی اور بچے بھی. He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الا اخبروک ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب وانہ کلم اباک کفاحا. Should I tell you, میں تمہیں خبر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ میں تمہیں خبر دوں that Allah never spoke to anyone except from behind a veil. کہ اللہ نے کسی سے بات نہیں کی سوائے اس کے کہ حجاب کے پیچھے سے. However, he spoke to your father directly. تمہارے ابو سے یا تمہارے فادر سے تمہارے والد سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی. He said, ask me and I will give you. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ انہوں نے کہا کہ یعنی he said, یعنی اللہ نے کہا کہ ask me and I will give you. مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سلنی اوتکا قال اسألوک ان ارد الى الدنیا فاقتل فیک ثانیۃ. He said, I ask that I am returned to life so that I am killed in your cause again. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں چاہتا ہوں میں اپنی دنیا کی زندگی میں واپس جاؤں. یعنی ان کے فادر نے جواب دیا کہ میں پھر سے قتل ہوں تیری راہ میں دوبارہ, یعنی شہید. فقال الرب عز وجل انہ قد سبق منی القول انہم الیہا لا یرجعون. The Lord exalted he be said, اللہ نے کہا I have spoken the word that they shall not be returned back to it, یعنی this life. کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ واپس دنیا کی زندگی کے اندر نہیں لوٹ کے جا سکتے. قال ای ربی فابلغ من ورائی. He said, O Lord, then convey the news to those I left behind. تو یا اللہ اگر میں نہیں جا سکتا یعنی دوبارہ واپس تو یہ میرا پیغام جو ہے یہ خبر یہ جو پیچھے رہ گئے ان کو پہنچا دے. اللہ ریویلڈ, تب اللہ نے یہ آیت ریویل کیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Think not of those as dead who are killed in the way of Allah. یہ آیت کہ ان کے بارے میں مت سوچو کہ وہ مر گئے جو شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں. امام احمد ریکارڈڈ that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء علی بارق نہر بباب الجنۃ فی قبۃ خضراء یخرج علیہم رزقہم من الجنۃ بکرۃ وعشیہ. The martyrs convene at the shore of a river close to the door of paradise. یعنی شہیدوں کی جو روحیں ہیں شہید جمع ہوتے ہیں جنت کا جو دروازہ ہے اس کی جو باہر جو ندی یا نہر ہے اس کے کنارے پر, اس کے بہت یعنی
جنت کے دروازے کے بہت قریب, ان اے گرین ٹینٹ, اور ان کا خیمہ جو ہے وہ ہرے رنگ کا ہے, ویئر دیئر پروویژنز آر براٹ ٹو دیم, ان کے لیے وہاں کھانے پینا اور رزق سب لایا جاتا ہے, فرام پیراڈائز, جنت میں سے, ڈے اینڈ نائٹ, دن میں بھی اور رات میں بھی. احمد and ابن جریر collected this hadith which has a good chain of narration. انہوں نے اس کو درج کیا یہ حدیث کو. It appears that the martyrs are of different types. شہید جو ہے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. Some of them wander in paradise. کچھ شہید وہ ہے جو جنت کے اندر گھوم پھر رہے ہیں. And some remain close to this river by the door of paradise. اور کچھ وہ ہیں جو جنت کے دروازے کے بہت قریب جو نہر ہے اس کے کنارے پر ہوتے ہیں. It is also possible that the river is where all the souls of the martyrs convene. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو وہ نہر ہے وہاں سارے ہی شہیدوں کی جو مطلب ارواحیں ہیں وہ جمع ہوتی ہیں, اسمبل ہوتی ہیں, and where they are provided with their provision day and night, and Allah knows best. اور یہ کہ ان کو وہاں پر ان کا رزق مہیا کیا جاتا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی, اور اللہ بہتر جانتا ہے. Imam Ahmad narrated a hadith that contains good news for every believer. امام احمد رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے یہ حدیث جو ہے اس کو نریٹ کیا ہے کہ راوی اس کے ہیں وہ کہ انہوں نے جس میں مومن بندے جو ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. His soul will be wandering in paradise as well, eating from its fruits, enjoying its delights and happiness and tasting the honor that Allah has prepared in it for him. یہ اب مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جو مومن ہے جس کا ایمان اللہ پر ہے اس کی روح جو ہے وہ جنت کے اندر گھوم پھر رہی ہوگی, اور وہ اس کے پھل اور میوے جو ہیں وہ کھائیں گے اور وہاں کی لذتیں جو ہے اس کو انجوائے کریں گے, اور وہاں ان کے لیے خوشیاں ہوں گی, اور وہ لذت ہوگی جو ان کو عزت ملے گی اللہ سے, جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جنت کے اندر. یہ مومن کے لیے ہے. This hadith has a unique, authentic chain of narration that includes 3 of the 4 imams. یعنی اس کے اندر 4 امام میں سے 3 امام جو ہے وہ مطلب انہوں نے اس کو لیا ہے. Imam Ahmad narrated this hadith from Muhammad bin Idris al-Shafi'i, Imam Shafi'i, who narrated it from Malik bin Anas al-Asbahi, from Az-Zuhri, from Abdul Rahman bin Ka'b bin Malik, that his father said. یعنی پوری چین جو ہے راوی کے وہ پوری یہاں دے دی گئی ہے کہ یہ کہاں سے حدیث آ رہی ہے. That his father said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسمت المؤمنی طائرو یعلقو فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ الى جسدہ یوم یبعثہ. The soul of the believer becomes a bird that feeds on the trees of paradise. مومن کی جو روح ہے وہ ایک پرندہ کی شکل یعنی ایک پرندہ بن جائے گی جو جنت کے جو بھی تمام اس کے جو پیڑ پودے ہیں اور ان پہ جو بھی سب چیزیں ہیں وہ اس میں سے کھائیں گے. Until Allah sends him back to his body when he resurrects him. یعنی وہ جو دوبارہ اٹھائے جانے والا دن جو اللہ دوبارہ اٹھا کے کھڑا کرے گا وہ ہے قیامت کا دن. اس دن تک یعنی تبھی اللہ ان کی وہ روحوں کو ان کے جسم میں واپس لوٹائے گا, کیونکہ اب اللہ ان کو جو قیامت کے دن کا اٹھانا ہے وہ اٹھائے گا. تب تک وہ جنت میں رہیں گے.
یعنی سوچو کہ وہ اپنی قبروں میں بھی نہیں ہے اس کا مطلب. This hadith states that the souls of the believers are in the shape of a bird in paradise. یہ مومن جن کے ایمان بہت پکے ہیں، مضبوط ہے اور اللہ پر ہے، جو ہلتے نہیں ہیں دنیا کے کوئی بھی طوفان سے، کسی بھی مطلب چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ اللہ پر ہی ایمان رکھتے ہیں. یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی روحیں جو ہے ایمان، جو مومن بندے ہیں وہ پرندے کی شکل میں جنت میں ہوں گے. As for the souls of martyrs، لیکن اور جو شہید ہیں ان کی روحیں they are inside green birds، وہ ہرے پرندے جو ہوں گے ان کے اندر ان کی روحیں ہوں گی جو شہید ہیں. Like the stars to the rest of the believing souls، جو مومن لوگوں کی روحیں ہیں ان کے لیے جو شہید ہیں ان کی روحیں یا وہ برڈ گرین وہ ایسے ہوں گے جیسے ہم کو یہاں سے ستارے دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے وہ ستاروں کی طرح ہوں گے. یعنی کتنے بلند ترین ہوں گے وہ وہاں. جبکہ مومن جو ہے ان کی روح کو بھی بہت اچھا سب کچھ مل رہا ہے، لیکن سوچو شہید کا پھر مرتبہ کہاں سے کہاں ہے کہ وہ مومن کو ایک ستاروں کی طرح دکھیں گے. We ask Allah the most generous that He makes us firm on the faith. اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں جو کہ بہت ہی مطلب رحیم اور کریم ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے ایمان کو بڑھا، ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. آمین اللہم آمین. اللہ اسٹیٹمنٹ. پھر اللہ نے کہا فرحین بما آتاہم اللہ، they rejoice in what Allah has bestowed upon them. وہ خوشیاں مناتے ہیں، فرحین یعنی وہ خوشیاں مناتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے ان کو جو عطا کیا. Indicates that the martyrs who were killed in Allah's cause are alive with Allah. یعنی وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مطلب شہید ہوئے وہ اللہ کے پاس زندہ ہے. Delighted because of the bounty، بہت خوش ہے جو اللہ کی نعمتوں میں. And happiness they are enjoying، اور وہ خوشیاں جو ان کو وہاں مل رہی ہے. من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. Of his bounty and rejoice for the sake of those who have not yet joined them. یعنی وہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں، بہت خوشیاں منا رہے ہیں، اور ابھی وہ لوگ جو ابھی ان کے ساتھ مطلب جوائن نہیں ہوئے، یعنی ابھی وہ لوگ آئے نہیں ہیں، but are left behind، جو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں، not yet martyred، ابھی ان کو شہادت ملی نہیں ہے. That on them no fear shall come nor shall they grieve. تو جب ان کو یہ خبر مل جائے گی تو ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو غم ہوگا. They are also awaiting their brethren، اور وہ انتظار کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کا. Who will die in Allah's cause after them، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیں گے. For they will be meeting them soon، تاکہ وہ ان سے جلد ملاقات کریں. These martyrs do not have fear about the future اور sorrow for what they left behind. یہ شہید جو ہیں ان کے پاس آگے فیوچر کا کوئی خوف نہیں ہے. فیوچر معلوم ہے نا، وہی جو قیامت کا جو دن آنے والا ہے جزا اور سزا کا، اور نہ ہی جو پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا اس کے لیے بھی ان کے اندر کوئی غم نہیں ہے. We ask Allah to grant us paradise، اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہم انا نسألک الجنت. The two Sahihs record from Anas، دونوں صحیح جو ہے یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم، انہوں نے درج کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے the story of the 70 Ansar companions who were murdered at Bir Mauna in one night. تو انہوں نے یہ پوری کی پوری جو پورا قصہ جو ہے 70 انصاری صحابی جو تھے مدینے کے جن کو مرڈر کیا گیا جب وہ بیر مونا جو ہے
وہاں پر گئے اور ایک ہی رات، یعنی بیر کا مطلب ہوتا ہے کنواں، ویل، اور مونا اس کا نام تھا، بیر مونا کے یعنی 70 جو صحابی انصاری وہ وہاں پر قتل ہوئے تھے ایک رات میں. In this hadith, Anas reported that the Prophet used to supplicate to Allah in qunut, in prayer against those who killed them. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کرتے تھے اپنے قنوت جو پڑھتے ہیں نا، کہ جنہوں نے ان کو قتل کیا، وہ تو شہید ہو گئے لیکن جنہوں نے ان کو قتل کیا ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی دعا قنوت، جو قنوت پڑھتے ہیں اس کے اندر جو دعا کرتے ہیں اور اللہ سے مطلب کہ ان کے بارے میں. A part of the Quran was revealed about them but was later abrogated. کہ ایک حصہ قرآن کا نازل بھی ہوا تھا ان کے بارے میں اور وہ بعد میں کینسل کر دیا گیا. Convey to our people that we met Allah. ہمارے لوگوں سے کہنا کہ ہم اللہ سے ملاقات ہم نے کی. And he was pleased with us. اور وہ ہم سے بہت راضی تھا. And made us pleased. اور اس نے ہم کو بھی راضی کر دیا. یعنی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ مطلب تفسیر ابن کثیر کنٹینیو ہوگی دوسرے ٹریک میں.